نہیں اس میں اصل میں انہوں نے کہانیاں لکھی نہیں، سارے لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگی بات. اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اشفاق صاحب نے جب کہانیاں لکھنی شروع کی تو ایک بہت رچ دور تھا ہمارے ہاں کہانیوں کا. جی یعنی منٹو اور بیدی اور کرشن چندر اور غلام عباس جیسے بہت بڑے بڑے لکھنے والے تھے. تو اشفاق صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ان سے بہتر نہیں لکھ سکتے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے، یا ان میدانوں میں اتنی اٹریکشن تھی کہ یہ ادھر چلے گئے؟ نہیں، میں جہاں تک کہانی لکھنے کے تعلق ہے، جب تک کہانی لکھتا رہا بڑا کامیاب کہانی، حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے جائنٹس موجود تھے اور ان کی موجودگی میں کہانیاں ہلکے میں پڑھتا بھی رہا. میں پاکستان بننے سے ذرا سا پہلے 1 سال اور اس کے بعد بھی، تو اس سے کبھی خوف میں شعوری طور پر تو نہیں آیا. بہت ممکن ہے کہ لاشعوری طور پر اس سے ہو، لیکن میرا اصل میں لکھنا پروفیشن بن گیا اور میں اس سے روزی کماتا تھا. تو کہانی جو تھی وہ ظاہر ہے وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی اتنے، تو میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا تھا. تو ریڈیو میں اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے مجھے پلے کی طرف یا فیچر کی طرف ہی توجہ دینی پڑتی تھی. پھر ٹیلی ویژن آ گیا تو ٹیلی ویژن کے لیے پھر وائس آف امریکہ کو چاہیے تھے کچھ پروگرام، وہ بنا کے دیے. بڑی دیر کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری توجہ پروفیشنلی ایک خاص صنف کی طرف ہو گئی تھی، اس لیے مجھے بامر مجبوری بھی یہ کام کرنا پڑا. لیکن جب ٹی وی آیا تو پھر میں نے ڈرامے کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اس پر میری دسترس پوری ہے اور ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ مجھے بہت مار پڑی ہے، پڑتی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایک نہایت غیر مقبول اور ناپسندیدہ پلے رائٹ ہوں. بیٹے، مجھ پر فالش تمہارے سامنے ہی گرا تھا نا؟ یہ بڑی کوئی امید تھی کہ میں کسی روز چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں؟ بڑی بات تو آپ کا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا نا. دیکھو بیٹے، انسان چاہے کوئی بھی راستہ پکڑ لے، اس راستے پر خوشیاں اور غم ضرور ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنے آنسوؤں کی وجہ بدل سکتا ہے، مگر مکمل طور پر ان آنسوؤں کو نکال نہیں سکتا اپنی زندگی سے. کاش ابا جی میری تو شادی نہ ہوئی ہوتی. دیکھیں نا مریم کی شادی نہیں ہوئی، کتنی خوش ہے وہ، اپنی زندگی گزارتی ہے، اپنا کھاتی ہے، اپنا کماتی ہے. ارے میں دیکھو بیٹے، جب شادی نہیں ہوتی نا، بچے نہیں ہوتے، اپنا گھر نہیں ہوتا، محرومی کے ہوتے ہیں تب، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اور طرح کے آنسو نکلتے ہیں. آپ کا وہ جو ناول ہے راجہ گدھ، جو سنا بڑا اس کا شور، میں نے وہ اب شروع کیا اور آرام آرام سے اسے پڑھ رہا ہوں. یہ ناول لکھنے میں کتنی دیر لگی آپ؟ یہ اس ناول کی تو لمبی سی داستان ہے کہ یہ میرا خیال ہے 10 سال تو ذہن میں بنتا رہا ہوگا اور 4 سال میں لکھا گیا ہوگا. اچھا، یہ محنت طلب کام ہے، اسی لیے اب میں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا. پھر دور سے ناراض ہوں گی کہ اب آپ کیوں نہیں لکھتی. تو جو کڑی دھوپ درکار ہوتی ہے ایسے کام کے لیے اب وہ برداشت نہیں ہوتی. اچھا ذکر صاحب، یہ کس لیول کا ہے کریٹیکلی آپ کے لحاظ سے راجہ گدھ؟ بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کو پڑھنے کا موقع ملا ابھی. میں جب چین گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے خاصے ناول میں نے پڑھے، بہت دنوں سے نہیں پڑھے تھے، تو یہ بھی میں نے پڑھا. اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگا، یہ ویسے بہتر بتا سکتی ہیں، کہ انہوں نے جو زندگی اس میں ڈپکٹ کی ہے وہ ایک آئیڈیل سی زندگی ہے، اور مجھے تو ارد گرد وہ اتنی نہیں نظر آتی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو کیریکٹرز ہیں، خاص طور پر ایک فلسفی جو انہوں نے پیش کی ہے نا حرام اور حلال کی، جی، تو مجھے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے معاشرے میں اور دوسرے ممالک میں، دنیا بھر میں